بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول آب حیات کی قسط نمبر 4۔ وہ پہلی صبح تھی جب اس کی آنکھ سالار سے پہلے کھلی تھی، الارم سیٹ ٹائم سے بھی 10 منٹ پہلے۔ چند منٹ وہ اسی طرح بستر میں پڑی رہی۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ رات کا کون سا پہر ہے۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا الارم کلاک اٹھا کر اس نے ٹائم دیکھا، پھر ساتھ ہی الارم آف کر دیا۔ بڑی احتیاط سے وہ اٹھ کر بستر میں بیٹھی۔ سائڈ ٹیبل کا لیمپ بڑی احتیاط سے آن کرتے ہوئے اس نے سلیپرز ڈھونڈے، پھر اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کر دیا۔ تب اس نے سالار کی سائڈ کے لیمپ کو آن ہوتے دیکھا۔ وہ کس وقت بیدار ہوا تھا، امامہ کو اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھی تم سو رہے ہو، اس نے سالار کے اسلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اٹھا ہوں، کمرے میں آہٹ کی وجہ سے۔ وہ اس طرح لیٹے لیٹے اب اپنا سیل فون دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں نے تو کوئی آواز نہیں کی۔ میں تو کوشش کر رہی تھی کہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔ امامہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ میری نیند زیادہ گہری نہیں ہے امامہ، کمرے میں ہلکی سے ہلکی آہٹ بھی ہو تو میں جاگ جاتا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سیل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ میں آئندہ احتیاط کروں گی، اس نے کچھ معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ ضرورت نہیں، مجھے عادت ہے اس طرح کی نیند کی، مجھے اب فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بیڈ پر پڑا ایک اور تکیہ اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ واش روم جانے سے پہلے چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ہر انسان ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے، کھلی کتاب جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ سالار بھی اس کے لیے ایک کھلی کتاب تھا، لیکن چائنیز زبان میں لکھی ہوئی کتاب۔ اس دن اس نے اور سالار نے اکٹھی سحری کی، اور ہر روز کی طرح سالار فرقان کے ساتھ نہیں گیا۔ وہ شاید پچھلے کچھ دنوں کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امامہ کا موڈ رات کو ہی بہت اچھا ہو گیا تھا، اور اس میں مزید بہتری اس کی اس توجہ نے کی۔ مسجد میں جانے سے پہلے آج پہلی بار اس نے اسے مطلع کیا۔ امامہ، تم میرا انتظار مت کرنا، نماز پڑھ کر سو جانا، میں کافی لیٹ آؤں گا۔ اس نے جاتے ہوئے اسے تاکید کی، لیکن وہ اس کی تاکید کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ وہ 8:30 بجے اس کے آفس جانے کے بعد سوئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ 11 بجے ڈور بیل کی آواز پر کھلی۔ نیند میں اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے بیڈ روم سے باہر نکل کر اپارٹمنٹ کا داخلی دروازہ کھولا۔ 40-45 سالہ ایک عورت نے اسے بے حد پرتجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ مجھے نوشین باجی نے بھیجا ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ امامہ کو یکدم یاد آیا کہ اس نے نوشین کو صفائی کے لیے ملازمہ کو کل کی بجائے اگلے دن بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اسے راستہ دیتی ہوئی دروازے سے ہٹ گئی۔ اتنی خوشی ہوئی جب نوشین باجی نے مجھے بتایا کہ سالار صاحب کی بیوی آ گئی ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شادی کر لی سالار صاحب نے۔ امامہ کے پیچھے اندر آتے ہوئے ملازمہ کی باتوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ کہاں سے صفائی شروع کرنی ہے تم نے؟ امامہ کی فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے صفائی کے بارے میں کیا ہدایات دے۔ باجی آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی، آپ چاہے آرام سے سو جاؤ، ملازمہ نے اسے فوری آفر کی۔ یہ شاید اس نے اس کی نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں، تم لاؤنج سے صفائی شروع کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ آفر بری نہیں تھی، اسے واقعی بہت نیند آ رہی تھی، لیکن وہ اس طرح اسے گھر میں کام کرتا چھوڑ کر سو نہیں سکتی تھی۔ واش روم میں آ کر اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، کپڑے تبدیل کر کے بال سمیٹے اور لاؤنج میں نکل آئی۔ ملازمہ ڈسٹنگ میں مصروف تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں کے بلائنڈز اب پھٹے ہوئے تھے۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، لیکن اب دھند نہ ہونے کے برابر تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں سے باہر پودے دیکھ کر اسے انہیں پانی دینے کا خیال آیا۔ ملازمہ ایک بار پھر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے بالکونی کی طرف جاتے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ جب وہ پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوئی تو ملازمہ لاؤنج کو صاف کرنے کے بعد اب سالار کے اس کمرے میں جا چکی تھی جسے وہ اسٹڈی روم کی طرح استعمال کرتا تھا۔ سالار صاحب بڑے اچھے انسان ہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے میں اپارٹمنٹ کی صفائی کرنے کے بعد امامہ نے اس سے چائے کا پوچھا تھا۔ چائے پیتے ہوئے ملازمہ نے ایک بار پھر اسے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ امامہ اس کے تبصرے پر صرف مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ آپ بھی ان کی طرح نہیں بولتی، ملازمہ نے اس کے بارے میں اپنا پہلا اندازہ لگایا۔ اچھا، سالار بھی نہیں بولتا؟ امامہ نے جان بوجھ کر اسے موضوع گفتگو بنایا۔ کہاں جی، حمید بھی یہی کہتا ہے صاحب کے بارے میں۔ ملازمہ نے شاید سالار کے ملازم کا نام لیا تھا۔ لیکن باجی، بڑی حیا ہے آپ کے آدمی کی آنکھ میں۔ اس نے ملازمہ کے جملے پر جیسے بے حد حیران ہو کر اس کا چہرہ دکھا تھا۔ ملازمہ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ جیسے فرقان صاحب ہیں ویسی ہی عادت،
سالار صاحب کی ہے۔ فرقان صاحب تو خیر سے بال بچوں والے ہیں، لیکن سالار صاحب تو اکیلے رہتے تھے ادھر۔ میں تو کبھی بھی اس طرح اکیلے مردوں والے گھروں میں صفائی نہ کروں۔ بڑی دنیا دیکھی ہے جی میں نے، لیکن یہاں کام کرتے ہوئے کبھی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا صاحب نے مجھے۔ میں کئی بار سوچتی تھی کہ بڑے ہی نصیب والی عورت ہوگی جو اس گھر میں آئے گی۔ ملازمہ فراٹے سے بول رہی تھی، ہیٹر کے سامنے صوفے پر نیم دراز۔ امامہ اس کی باتیں سنتی کسی سوچ میں گم رہی۔ ملازمہ کو حیرت ہوئی تھی کہ باجی اپنے شوہر کی تعریف پر خوش کیوں نہیں ہوئی۔ باجی کیا خوش ہوتی، کم از کم اسے توقع تو تھی اس سے کہ وہ گھر میں کام کرنے والی کسی عورت کے ساتھ تو کبھی انوالو نہیں ہو سکتا۔ اور مردوں کی کوئی بڑی ہی بدترین قسم ہوتی ہوگی جو گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پر بھی نظر رکھتے ہوں گے، اور سالار کم از کم اس قسم کے مردوں میں شمار نہیں ہو سکتا تھا۔ ملازمہ اس کی مسلسل خاموشی سے کچھ بیزار ہو کر جلد ہی چائے پی کر فارغ ہو گئی۔ امامہ اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے گئی تو ملازمہ نے باہر نکلنے سے پہلے مڑ کر اسے دیکھا۔ باجی کل ذرا جلدی آ جاؤں آپ کے گھر؟ امامہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر یقیناً کوئی ایسا تاثر تھا جس نے ملازمہ کو کچھ بوکھلا دیا تھا۔ باجی مجھے چھوٹے بچے کو اسپتال لے کر جانا ہے، اس لیے کہہ رہی تھی، اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، امامہ نے بمشکل جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ کل جلدی آنے کے مطالبے نے اسے ساکت نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ساکت کیا تھا اس کے 3 لفظوں نے، آپ کا گھر۔ یہ اس کا گھر تھا جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے خوار ہوتی پھر رہی تھی، جس کی آس میں وہ کتنی بار جلال انصر کے پیچھے گڑ گڑانے گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے لاؤنج میں آ کر ان دیواروں کو دیکھ رہی تھی جنہیں دنیا اس کے گھر کے نام سے شناخت کر رہی تھی۔ وہ واقعی اس کا گھر تھا، وہ پناہ گاہیں نہیں تھی جہاں وہ اتنے سال سر جھکا کر ممنون و احسان مند بن کر رہی تھی۔ آنسوؤں کا ایک ریل آیا تھا اس کی آنکھوں میں۔ بعض اوقات انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ روئے یا ہنسے، روئے تو کتنا روئے، ہنسے تو کتنا ہنسے۔ وہ بھی کچھ ایسی ہی کیفیات سے گزر رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح ہر کمرے کا دروازہ کھول کھول کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی۔ وہ جا سکتی تھی وہاں، جو چاہے کر سکتی تھی۔ یہ اس کا گھر تھا، یہاں کوئی جگہ اس کے لیے اللہ کا غیر نہیں تھی۔ اسے بس اتنی ہی دنیا چاہیے تھی اپنے لیے، کوئی ایسی جگہ جہاں وہ استحقاق کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ سالار یکدم جیسے کہیں پیچھے چلا گیا تھا۔ گھر کے معاملے میں عورت کے لیے ہر مرد پیچھے رہ جاتا ہے۔ سالار نے اسے 2 بار وقفے سے سیل پر کال کی، لیکن امامہ نے ریسیو نہیں کی۔ سالار نے تیسری بار لینڈ لائن پر کال کی، اس بار امامہ نے ریسیو کی، لیکن اس کی آواز سنتے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ اسے اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ وہ دوسری طرف جیسے اپنے آنسوؤں اور آواز پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ سالار کی واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ رات ہر جھگڑے کا اختتام بے حد خوشگوار انداز میں ہوا تھا۔ وہ صبح دروازے پر مسکرا کر اسے رخصت کرنے آئی تھی، پھر اب وہ الجھ رہا تھا۔ دوسری طرف امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے رونے کا اسے کیا جواز پیش کرے۔ اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس لیے رو رہی ہے کہ کسی نے اسے گھر والی کہا ہے۔ سالار یہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا، کوئی بھی مرد نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے امی اور ابو یاد آ رہے ہیں۔ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ یہ وجہ سمجھ میں آتی تھی۔ وہ یکدم پرسکون ہوا۔ ادھر وہ بالکل خاموش تھی۔ ماں باپ کا ذکر کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، لیکن اب رونے کی جیسے ایک اور وجہ مل گئی تھی۔ جو آنسو پہلے تھم رہے تھے وہ ایک بار پھر سے برسنے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ فون پر اس کی سسکیاں اور ہچکیاں سنتا رہا۔ وہ اس غیر ملکی بینک میں انویسٹمنٹ بینکنگ کو ہیڈ کرتا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا انویسٹمنٹ اسکیم پکڑ سکتا تھا، خسارے میں جاتی بڑی سے بڑی کمپنی کے لیے بیل آؤٹ پلان تیار کر سکتا تھا۔ کمپنیز کے مرجر پیکیجز تیار کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ 0.1% کی ریسیشن کے ساتھ ورلڈ اسٹاک مارکیٹس کے ٹرینڈز کی پیش بینی کر سکتا تھا۔ مشکل سے مشکل سرمایہ کار کے ساتھ سودا طے کرنے میں اسے ملکہ حاصل تھا۔ لیکن شادی کے اس 1 ہفتے کے دوران ہی اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ امامہ کو روتے ہوئے چپ نہیں کرا سکتا۔ وہ ان آنسوؤں کی وجہ ڈھونڈ سکتا تھا اور نہ ہی انہیں روکنے کے طریقے اسے آتے تھے۔ وہ کم از کم اس میدان میں بالکل اناڑی تھا۔ ملازمہ نے گھر صاف کیا تھا آج۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے امامہ کی توجہ ہٹانے کے لیے جس موضوع اور جملے کا انتخاب کیا وہ احمقانہ تھا۔ امامہ کو جیسے یقین نہیں آیا کہ یہ بتانے پر کہ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں۔ سالار نے اس سے یہ پوچھا ہے۔ پچھلی رات کے سالار کے سارے لیکچرز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے
اس نے رسیور کریڈل پر پٹک دیا اور فون منقطع ہوتے ہی سالار کو اپنے الفاظ کے غلط انتخاب کا احساس ہو گیا تھا۔ اپنے سیل کی تاریک سی اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اگلے 5 منٹ وہ سیل ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ اسے پتا تھا اس نے اب کال کی تو وہ ریسیو نہیں کرے گی۔ 5 منٹ کے بعد اس نے دوبارہ کال کی۔ خلاف توقع امامہ نے کال ریسیو کی۔ اس بار اس کی آواز میں خفگی تھی، لیکن وہ بھررائی ہوئی نہیں تھی۔ وہ یقیناً رونا بند کر چکی تھی۔ آئی ایم سوری، سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ امامہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس وقت اس کی معذرت نہیں سن رہی تھی، وہ صرف ایک ہی بات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے سالار پر غصہ کیوں آ جاتا تھا؟ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر؟ اتنے سالوں میں جس ایک احساس کو وہ مکمل طور پر بھول گئی تھی، وہ غصے کا احساس ہی تھا۔ یہ احساس اس کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ اتنے سالوں سے اس نے اللہ کے علاوہ کسی سے کبھی کوئی گلہ، کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ کسی سے ناراض ہونا یا کسی کو خفگی دکھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اب یہ احساس اس کے اندر یوں جاگ اٹھا تھا۔ سیدہ اماں، ڈاکٹر صبط علی اور ان کی فیملی، ان کے کلاس فیلوز، کولیگز، اس میں سے کبھی کسی پر اسے غصہ نہیں آیا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار شکایت ہوتی تھی، لیکن وہ شکایت کبھی لفظوں کی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ پھر اب کیا ہو رہا تھا اسے؟ امامہ، کچھ کہو۔ وہ چونکی۔ نماز کا وقت نکل رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اس نے اسی الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہا۔ تم خفا تو نہیں ہو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ نہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ نماز کے بعد دیر تک کسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈتی رہی اور اسے جواب مل گیا۔ 9 سال میں اس نے پہلی بار اپنے لیے کسی کی زبان سے محبت کا اظہار سنا تھا۔ وہ احسان کرنے والوں کے ہجوم میں تھی، پہلی بار کسی محبت کرنے والے کے حصار میں آئی تھی۔ گلہ، شکوہ، ناز، نخرہ، غصہ، خفگی، یہ سب کیسے نہ ہوتا؟ اسے پتہ تھا کہ جب وہ روٹھے گی تو وہ اسے منا لے گا، خفا ہوگی تو وہ اسے وضاحتیں دے گا۔ مان تھا یا گمان، لیکن جو کچھ بھی تھا غلط نہیں تھا۔ اتنے سالوں میں جو کچھ اس کے اندر جمع ہو گیا تھا وہ کسی لاوے کی طرح نکل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو رہی تھی۔ شام کو سالار اسے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہ خلاف توقع تھا، خاص طور پر دوپہر والے واقعے کے بعد۔ لیکن اس رات وہ اسے ڈنر کے لیے باہر لے گیا۔ وہ بے حد نروس تھی، لیکن بے حد ایکسائٹڈ بھی۔ وہ کتنے سالوں بعد یوں کسی ریسٹورنٹ کے اوپن ایئر حصے میں بیٹھی باربیکیو کھا رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں ونڈو شاپنگ کی نیت سے مارکیٹ چلے آئے۔ سالار نے بڑی نرمی اور توجہ سے اسے خود کو سنبھالنے کا موقع دیا تھا۔ وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ کھانا ختم کرنے تک وہ نارمل ہو چکی تھی۔ عید کی خریداری کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت بھی بڑی گہما گہمی تھی۔ وہ بہت عرصے کے بعد وہاں آئی تھی۔ مارکیٹ کی شکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ بے حد حیرت سے نیو برانڈز اور دکانوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی جو 8-9 سال پہلے وہاں نہیں تھی۔ ڈاکٹر صبط علی کی بیٹیاں یا سیدہ اماں کے بیٹے اپنی فیملیز کے ساتھ جب بھی آؤٹنگ کے لیے باہر نکلتے وہ اسے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے، لیکن ان کے ساتھ باہر نہ جانے کا فیصلہ اس کا اپنا ہوتا تھا۔ وہ ان میں سے کسی کے لیے مزید کسی مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ شادی کو وہ صرف رہنے کی جگہ کی تبدیلی سمجھ رہی تھی۔ حالات کی تبدیلی کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن معجزات ہوتے ہیں، شاذ و نادر صحیح، لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ کچھ لوگ ہی۔ سالار کی آواز پر وہ بے اختیار چونکی۔ ہاں، کافی؟ اس نے جھجک کر کہا۔ میں شاپنگ کی بات کر رہا تھا، اس نے کہا۔ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، امامہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو اب میرے پاس بھی ہے۔ اس کے چہرے پر بے اختیار سرخی دوڑی تھی۔ تمہیں میری تعریف اچھی لگی؟ سالار، باز آؤ، میں نے تمہیں یہاں تعریف کرنے کو کہا تھا؟ وہ بے ساختہ جھیمپی۔ تم نے جگہ نہیں بتائی تھی، صرف یہ کہا تھا کہ مجھے تمہاری تعریف کرنی چاہیے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے محظوظ ہو رہا تھا۔ امامہ نے اس بار گردن موڑ کر اسے نظر انداز کیا۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک شوکیس میں ڈسپلے پر لگی ایک ساڑی دیکھ کر وہ بے ساختہ رکی۔ کچھ دیر ستائشی نظروں سے اس کاہی رنگ کی ساڑی کو دیکھتی رہی۔ وہاں شوکیس میں لگی یہی وہ شے تھی جس کے سامنے وہ یوں ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ سالار نے ایک نظر اس کی ساڑی کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو، اور بڑی سہولت کے ساتھ کہا، مجھے لگتا ہے یہ ساڑی تم پر بہت اچھی لگے گی، آؤ لیتے ہیں۔ وہ گلاس ڈور کھولتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرے پاس بہت سے فینسی کپڑے ہیں۔ امامہ نے اس کی بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ لیکن میں نے تو کچھ نہیں دیا تمہیں شادی پر، اس لیے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس بار بول نہیں سکی۔ وہ ساڑی اسے واقعی بہت اچھی لگی تھی۔ اس بوتیک سے انہوں نے صرف وہ ساڑی ہی نہیں خریدی بلکہ چند اور سوٹ بھی لیے تھے۔ دوسری بوتیک سے گھر میں پہننے کے لیے کچھ ریڈی میڈ ملبوسات، کچھ سویٹرز اور جوتے۔ مجھے پتہ ہے تمہارے پاس کپڑے ہیں،
لیکن तुम मेरे खरीदे हुए पहनोगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सब मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें खुश करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा। उसके पहले एतराज़ पर सलार ने बेहद रसानियत से कहा था। इमामा ने उसके बाद एतराज़ नहीं किया। उसे कुछ झिझक थी, लेकिन थोड़ी देर में ये झिझक भी ख़त्म हो गई। फिर उसने सारी चीज़ें अपनी पसंद से ली थी। मुझे तुम पर हर चीज़ अच्छी लगती है, सो तुम मुझसे मत पूछो। उसने सालार की पसंद पूछी तो वो मुस्कुराते हुए बोला, लाउंज की खिड़कियों पर कर्टन्स लगा लें। इमामा को याद आया, ब्लाइंड से क्या इशू है तुम्हें? वो चौंका। कोई नहीं, लेकिन मुझे कर्टन्स अच्छे लगते हैं, खूबसूरत से। क्यों नहीं? सालार ने अपने दिली तासुरात छुपाते हुए मुस्कुरा कर उससे कहा। वो उससे कह नहीं सका कि उसे पर्दों से चिढ़ थी। रात 11:15 बजे एक कैफ़े में कॉफ़ी और टेरामेसू केक खाने के बाद वो तकरीबन 12:30 बजे घर वापस आए। लाहौर तब तक एक बार फिर धुंध में डूब चुका था, लेकिन ज़िंदगी के रास्ते से धुंध छटने लगी थी। घर आने के बाद भी वो बेमकसद उन चीज़ों को खोलकर सोफ़े पर बैठ गई। कितने सालों बाद वो मिलने वाली किसी चीज़ को तशक्कुर और एहसानमंदी के बोझ के साथ नहीं, बल्कि इस्तेहकाक के एहसास के साथ देख रही थी। औरत के लिए बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत उसके शोहर का उसकी ज़ात पर रुपया खर्च करना भी है, और ये नेमत क्यों था वो उसे आज समझ आई थी। डॉक्टर सिब्त अली और उनकी बीवी हर सीज़न के आगाज़ में उसे कपड़े और दूसरी चीज़ें खरीद कर देते थे। सईदा अम्मा भी उसके लिए कुछ ना कुछ लाती रहती थी। उनके बेटे और डॉक्टर सिब्त अली की बेटियां भी उसे कुछ ना कुछ भेजती रहती थीं, लेकिन उनमें से किसी चीज़ को हाथ में लेते हुए उसने ऐसी खुशी या सुकून महसूस नहीं किया था। वो खैरात नहीं थी, लेकिन वो हक भी नहीं था, वो एहसान था, और वो इतने सालों में अपने वजूद को एहसानों को आदी नहीं बना सकी थी। बेशक वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बन गए थे। ये क्या ऐसा एहसास था जो इन चीज़ों को गोद में लिए उसे हो रहा था? खुशी, आज़ादी, इत्मीनान, सुकून, या कोई ऐसी शय थी जिसके लिए उसके पास लफ्ज़ नहीं थे? क्या देख रही हो तुम? सालार कपड़े तब्दील करके वॉशरूम से निकला था और ड्रेसिंग रूम की लाइट ऑफ करके कमरे में आते हुए उसने इमामा को उसी तरह सोफ़े पर वो सारी चीज़ें फैलाए बैठे देखा। वो हैरान सा हुआ। वो जब से आई थी उस वक्त से इन चीज़ों को लेकर बैठी थी। कुछ भी नहीं, मैं बस रखने ही लगी थी। इमामा ने उन चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया। एक वार्डरोब मैंने खाली कर दी है, तुम अपने कपड़े उसमें रख लो। अगर कुछ और जगह की ज़रूरत हो तो गेस्ट रूम की एक वार्डरोब भी खाली है, तुम उसे इस्तेमाल कर सकती हो। वो अपने कमरे से कुछ ढूंढता हुआ उससे कह रहा था। मुझे सईदा अम्मा के घर से अपना सामान लाना है। इमामा ने सारी चीज़ों को दोबारा डब्बों और बैग्स में डालते हुए कहा। कैसा सामान? वो अभी तक दराज में कुछ ढूंढ रहा था। मेरे जहेज़ का सामान, इमामा ने बड़ी रसानियत से कहा। मसलन? वो दराज से निकाले गए कुछ पेपर्स देखते हुए चौंका। बर्तन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, फर्नीचर भी है, लेकिन वो शोरूम पर है। और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। वो उन पेपर्स को दराज में रखकर उसकी बात सुनता रहा। तुम्हारे ज़ाती इस्तेमाल की कोई चीज़ है वहाँ? उसने पूछा। वो सब मेरी ज़ाती चीज़ें हैं, उसने बेसाख्ता कहा। वो जहेज़ का सामान है, सालार ने उसे जताने वाले अंदाज में कहा। अब तुम कहोगे कि तुम्हें जहेज़ नहीं चाहिए, वो कुछ जुज़बुज़ होकर बोली। मुझे किसी भी किस्म का सामान नहीं चाहिए, सालार ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम्हें लगता है इस अपार्टमेंट में पहले ही किसी सामान की कमी है? तुम चाहती हो यहाँ हर चीज़ दो दो की तादाद में हो? रखेंगे कहाँ? वो पूछ रहा था। इमामा सोच में पड़ गई। इतने सालों से चीज़ें मैं ख़रीदती रही हूँ अपने लिए, लेकिन ज़्यादा सामान अब्बू के पैसों से आया है। वो नाराज़ होंगे। वो अब भी तैयार नहीं थी। डॉक्टर साहब ने अपनी तीनों बेटियों को जहेज़ दिया? वो अब पूछ रहा था। नहीं दिया ना? तुम्हें कैसे पता? वो चंद लम्हे बोल नहीं सकी। उन्होंने हमें खुद बताया था, उसने कहा। उनकी तीनों बेटियों की शादियाँ फैमिली में हुई हैं, इसलिए, इमामा ने कहा। ट्रस्ट मी, मैं भी जहेज़ लेकर ना आने पर तुमसे बुरा सलूक नहीं करूँगा। ये डॉक्टर साहब का तोहफ़ा होता तो मैं ज़रूर रखता, लेकिन ये उन्होंने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए दिया था, क्योंकि तुम्हारी शादी किसी ऐसी फैमिली में हो रही थी जिनके बारे में वो मुकम्मल तौर पर नहीं जानते थे, लेकिन मेरे बारे में तो वो भी जानते हैं, और तुम भी, सालार ने उससे कहा। मेरे बर्तन, बेडशीट्स और कपड़े हैं। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं इतने सालों से जमा कर रही हूँ। अब कैसे दे दूँ ये सब कुछ? वो नाखुश थी। ओके, जो चीज़ तुमने अपनी पे से ली है वो ले आओ, बाकी छोड़ दो सब कुछ। वो किसी खैराती इदारे को दे देंगे।
सालार ने एक और हल निकाला। वो इस बार कुछ सोचने लगी। मैं तुम्हें सुबह ऑफिस जाते हुए सईदा अम्मा की तरफ छोड़ दूंगा और ऑफिस से आज ज़रा जल्दी आऊँगा। तुम्हारी पैकिंग भी करवा दूंगा। वो हाथ में कुछ पेपर्स लिए हुए उसकी तरफ आया। सोफे पर उसके पास पड़ी चीज़ों को एक तरफ करते हुए वो उसके पास बैठ गया। ये जिस जगह पर क्रॉस का निशान है, इस पर अपने साइन कर दो। उसने कुछ पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए एक पेन उसे थमाया। ये क्या है? उसने कुछ हैरान होकर इन पेपर्स को देखा। मैं अपने बैंक में तुम्हारा अकाउंट खुलवा रहा हूँ। लेकिन मेरा अकाउंट तो पहले ही खुला हुआ है। चलो एक अकाउंट मेरे बैंक में भी सही। बुरे नहीं हैं हम, अच्छी सर्विस देते हैं। उसने मजाक किया। इमामा ने पेपर्स पर साइन करना शुरू कर दिया। फिर वो अकाउंट बंद कर दो? इमामा ने साइन करने के बाद कहा। नहीं, उसे वहीं रहने दो। सालार ने पेपर्स उससे लेते हुए कहा। तुम्हें अकाउंट खोलने के लिए कितनी रकम का चेक दूँ? इमामा का ख्याल था कि वो गैर मुल्की बैंक है, यकीनन अकाउंट खोलने के लिए मुल्की बैंक की निस्बत कुछ ज़्यादा रकम की ज़रूरत होगी। तुम्हारा हक महर पे करना है मुझे, इसी रकम से खोल दूंगा। सालार ने पेपर्स एक लिफाफे में रखते हुए उससे कहा। इस पर एक फ़िगर लिखो। इमामा ने हैरानी से उस राइटिंग पैड को देखा जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था। कैसी फ़िगर? वो उलझी। कोई भी फ़िगर, अपनी मर्ज़ी के कुछ डिजिट्स। सालार ने कहा। क्यों? वो मज़ीद उलझी। सालार ने उसके हाथ में पेन थमाया। उसने दोबारा पेन पकड़ तो लिया, लेकिन उसका जहन मुकम्मल तौर पर खाली था। कितने डिजिट्स का फ़िगर? इमामा ने चंद लम्हे उसकी मदद चाही। वो एकदम सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, अगर तुम अपनी मर्ज़ी से कोई फ़िगर लिखोगी तो कितने डिजिट्स लिखोगी? 7 डिजिट्स। इमामा सोच में पड़ गई। ऑल राइट, लिखो फिर। सालार के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई। इमामा चंद लम्हे उस साफ कागज़ को देखती रही। फिर उसने लिखना शुरू कर दिया। 3 7 5 2 9 6 0। उसने राइटिंग पैड सालार की तरफ बढ़ाया। कागज़ पर नज़र डालते ही वो चंद लम्हों के लिए जैसे सकते में आ गया। फिर कागज़ को पैड से अलग करते हुए वो बेख्तियार हंसा। क्या हुआ? वो उसके रद्द-ए-अमल से कुछ और उलझी। कुछ नहीं, क्या होना था? कागज़ को तय करते हुए उसने इमामा के चेहरे को मुस्कुराते हुए बेहद गहरी लेकिन अजीब नज़रों से देखा। इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? वो उसकी नज़रों से उलझी। तुम्हारा शौहर हूँ, देख सकता हूँ तुम्हें। इमामा को एहसास नहीं हुआ। वह बड़ी सफाई से बात बदल रहा था। उससे बात करते हुए वो गैर महसूस अंदाज में कागज़ भी उस लिफाफे में डाल चुका था। तुमने मुझे साड़ी पहन कर नहीं दिखाई। रात के इस वक्त मैं तुम्हें साड़ी पहन कर दिखाऊं? वो बेख्तियार हंसी। वह उसके पास से उठते उठते रुक गया। वो पहली बार इस तरह खिलखिला कर हंसी थी, या फिर शायद वो इतने करीब से पहली बार उसे हंसते देख रहा था। एक बैग के अंदर डब्बे रखते हुए इमामा ने अपने चेहरे पर उसकी नज़रें महसूस की। उसने सर उठाकर देखा। वो वाकई उसे देख रहा था। अब क्या है? मैं एक बात सोच रहा था। वो संजीदा था। क्या? कि तुम सिर्फ रोते हुए ही नहीं, हंसते हुए भी अच्छी लगती हो। उसकी आंखों में पहले हैरत आई, फिर चमक और फिर खुशी। सालार ने हर तासुर को पहचाना था, यूं जैसे किसी ने उसे फ्लैश कार्ड दिखाए हों। फिर उसने नज़रें चुराते हुए देखा। फिर उसके चेहरे का रंग बदलते देखा। पहले उसके कान की लवें सुर्ख हुईं, फिर उसके गाल, नाक और शायद उसकी गर्दन भी। उसने ज़िंदगी में कभी किसी औरत या मर्द को इतने वाज़ेह तौर पर रंग बदलते नहीं देखा था जिस तरह इसे 9 साल पहले भी 2-3 बार उसने उसे गुस्से में इसी तरह सुर्ख होते देखा था। उसके लिए अजीब सही, लेकिन ये मंजर दिलचस्प था, और अब वो उसे महजूब होते हुए भी इसी अंदाज में सुर्ख होते हुए देख रहा था। ये मंजर उससे ज़्यादा दिलचस्प था। ये किसी भी मर्द को पागल कर सकती थी। उसके चेहरे पर नज़रें जमाए उसने एतराफ़ किया। उसने अपनी ज़िंदगी में आने वाली किसी औरत को इतने बेज़रर जुमले पर इतना शर्माते हुए नहीं देखा था, और उसको शिकायत थी कि वो उसकी तारीफ़ नहीं करता। सालार का दिल चाहा वो उसे कुछ और छेड़े। वो बज़ाहिर बेहद संजीदगी से उसे नज़रअंदाज किए हुए चीज़ें बैग में डाल रही थी, लेकिन उसके हाथों में हल्की सी लर्जिश थी। वो उसकी नज़रों से यकीनन कंफ्यूज हो रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें घर में लाने के बाद आपको समझ में नहीं आता कि आप उन्हें कहाँ रखें, क्योंकि आप उन्हें जहाँ भी रखते हैं उस चीज़ के सामने वो जगह बेहद बेमाया सी लगती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें घर में लाने के बाद उन्हें जहाँ भी रखें वही जगह सबसे अनमोल और कीमती हो जाती है।
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا امامہ اس کے لیے ان چیزوں میں سے کون سی چیز تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا، وہ کچھ بے اختیار ہو کر اس کی طرف جھکا۔ اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کے دائیں کال کو چھوا، وہ کچھ حیا سے سمٹی۔ اس نے اسی نرمی کے ساتھ اس کا دایاں کندھا چوما اور پھر امامہ نے اسے ایک گہرا سانس لے کر اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ سالار نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ ان پیپرز کو اب اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ رہا تھا۔ پلٹ کر دیکھتا تو شاید امامہ کی نظریں اسے حیران کر دیتی۔ اس نے پہلی بار اس کے کندھے کو چوما تھا اور اس لمس میں محبت نہیں تھی، احترام تھا، اور کیوں تھا یہ وہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ اگلے دن تقریباً 10 بجے سیدہ اماں کے گھر آئے۔ امامہ کا مسکراتا مطمئن چہرہ دیکھ کر فوری رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے نہ صرف سالار کے اسلام کا جواب دیا بلکہ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اس کا ماتھا بھی چوما۔ یہ سب بھی لے کر جانا ہے۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لائی تھی۔ وہاں کتابوں کی 2 الماریاں تھیں، ان میں تقریباً 300-400 کتابیں تھیں۔ یہ بکس؟ سالار نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ نہیں، یہ ایزل، کینوس اور پینٹنگز کا سارا سامان بھی۔ امامہ نے کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ پڑے پینٹنگ کے سامان اور کچھ ادھوری پینٹنگز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب کچھ زیادہ نہیں ہے، بکس ہی تقریباً 2 کارٹن میں آئیں گی۔ سالار نے ان کتابوں کی طرف دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ نہیں، یہ اتنی ہی بکس نہیں ہیں، اور بھی ہیں، امامہ نے کہا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا اور پھر گھٹنوں کے بل کارپٹ پر بیٹھتے ہوئے بیڈ کے نیچے سے ایک کارٹن کھینچنا شروع کر دیا۔ ٹھہرو، میں نکالتا ہوں۔ سالار نے اسے روکا اور خود جھک کر اس کارٹن کو کھینچنے لگا۔ بیڈ کے نیچے جتنے بھی ڈبے ہیں وہ سارے نکال لو، ان سب میں بکس ہیں، امامہ نے اسے ہدایت دی۔ سالار نے جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا، وہاں مختلف سائز کے کم از کم 7-8 ڈبے موجود تھے۔ وہ ایک کے بعد ایک ڈبہ نکالتا گیا۔ بس؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ کمرے میں موجود کپڑوں کی الماری کے اوپر ایک سٹول پر چڑھی کچھ ڈبے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالار نے ایک بار پھر اسے ہٹا کر خود وہ ڈبے نیچے اتارے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کتابوں کی آخری کھیپ ہے، کیونکہ کمرے میں اسے ڈبہ رکھنے کی کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اب الماری کو کھولے اس کے اندر موجود ایک خانے سے کتابیں نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ وہ کم از کم 100 کتابیں تھیں جو اس نے الماری سے نکالی تھیں۔ وہ کھڑا دیکھتا رہا۔ الماری کے بعد بیڈ سائڈ ٹیبلز کی درازوں کی باری تھی، ان میں بھی کتابیں تھیں۔ بیڈ سائڈ ٹیبلز کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں اور خانوں کی باری تھی۔ کمرے میں موجود کپڑے کی جس باسکٹ کو وہ لانڈری باسکٹ سمجھا تھا، وہ بھی کتابیں اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا اسے کمرے کی مختلف جگہوں سے کتابیں برآمد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بیڈ پر موجود کتابوں کا ڈھیر اب شیلف پر لگی کتابوں سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ اب بڑی شد و مد کے ساتھ کمرے کی مختلف جگہوں پر رکھی ہوئی کتابیں نکال رہی تھی۔ اس نے ان کھڑکیوں کے پردے ہٹائے جو صحن میں کھلتے تھے۔ اس کے بعد سالار نے اسے باری باری ساری کھڑکیاں کھول کر ان میں سے بھی کچھ کتابیں نکالتے ہوئے دیکھا جو پلاسٹک کے شاپرز میں بند تھی۔ شاید یہ احتیاط کتابوں کو نمی اور مٹی سے بچانے کے لیے کی گئی تھی۔ بس اتنی ہی کتابیں ہیں؟ اس نے بالآخر سالار کو مطلع کیا۔ سالار نے کمرے میں چاروں طرف بکھرے ڈبوں اور ڈبل بیڈ پر پڑی کتابوں کے ڈھیر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بڑے تحمل سے پوچھا، کوئی اور سامان ہے؟ ہاں، میرے کچھ اور کینوس اور پینٹنگز بھی ہیں، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ سالار نے ڈبل بیڈ پر پڑی کتابوں کے ڈھیر سے ایک کتاب اٹھائی۔ وہ ایک ناول تھا، گھٹیا رومانس لکھنے والے ایک بہت ہی مشہور امریکن رائٹر کا ناول۔ اس نے ٹائٹل پر نظر ڈالی اور بے اختیار اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اگر وہ اس ناول کا نام امامہ کے سامنے لیتا تو وہ سرخ ہو جاتی۔ اس نے ناول کھولا۔ کتاب کے اندر پہلے ہی خالی صفحے پر امامہ نے اپنا نام لکھا تھا، جس تاریخ کو وہ کتاب خریدی گئی وہ تاریخ، جس جگہ سے وہ خریدی گئی وہ جگہ، جس تاریخ کو کتاب پڑھنا شروع کی اور جس تاریخ کو کتاب ختم کی۔ وہ حیران ہوا، اس طرح کے ناول کو وہ فضول سمجھتا تھا اور شاید یہ کبھی پسند نہ کرتا کہ اس رائٹر کے کسی ناول کو کوئی اس کے ہاتھ میں دیکھے، مگر اس نے اس ناول پر اتنی سنجیدگی سے اپنا نام اور ڈیٹس لکھی ہوئی تھی جیسے وہ بے حد اہم کتاب ہو۔
اس نے ناول کے چند اور صفحے پلٹے اور کچھ بے یقینی کے عالم میں پلٹتا ہی چلا گیا۔ ناول کے اندر جگہ جگہ رنگین مارکرز کے ساتھ مختلف لائنز ہائی لائٹ کی گئی تھیں۔ بعض لائنز کے سامنے سٹار اور بعض کے سامنے ڈبل سٹار بنائے گئے تھے۔ وہ بے اختیار ایک گہرا سا سانس لے کر رہ گیا۔ ان لائنز میں بیہودہ رومانس، بے حد پلیٹونک سوپی باتیں، زمائنی ڈائلاگز تھے۔ ان پر سٹار بنے ہوئے تھے اور وہ نشان زدہ تھے۔ سالار نے وہ ناول رکھتے ہوئے دوسرا ناول اٹھایا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ وہ سب کے سب رومانٹک تھے، ایک ہی طرح کے رومانٹک ناولز، اور وہ سب بھی اسی طرح ہائی لائٹڈ تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار رومانٹک، اور وہ بھی ملز اینڈ بونز اور باربرا کارٹلینڈ کی ٹائپ کے رومانس کے اتنے سنجیدہ کاری سے مل رہا تھا۔ اور کتابوں کے اس ڈھیر کو دیکھتے ہوئے اس پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتی تھی بلکہ صرف یہی ناولز پڑھتی تھی۔ کمرے میں موجود ان 1,500 کتابوں میں اسے صرف چند پینٹنگز، ککری اور شاعری کی کتابیں نظر آئی تھیں، باقی سب انگلش ناولز تھے اور یہ لے کر جانی ہے۔ ایک ناول دیکھتے ہوئے وہ امامہ کی آواز پر بے اختیار چونکا۔ وہ کمرے میں 2-3 چکروں کے دوران کچھ مکمل اور کچھ ادھوری پینٹنگز کا ایک چھوٹا سا ڈھیر بھی بنا چکی تھی۔ سالار اس دوران ان کتابوں کے جائزے میں مصروف رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ناول واپس کتابوں کے اس ڈھیر پر رکھ دیا جو بیڈ پر پڑا تھا۔ کارپیٹ پر پڑی ان پینٹنگز پر نظر ڈالتے ہوئے سالار کو احساس ہوا کہ سیدہ اماں کے گھر میں جا بجا لگی ہوئی پینٹنگز بھی اسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، اور یقیناً ان پینٹنگز کے کسی دیوار پر لٹکا نہ ہونے کا سبب مزید خالی جگہ کا دستیاب نہ ہونا تھا۔ بیٹا، یہ سارا کاٹ کباڑ کیوں اکٹھا کر لیا؟ یہ لے کر جاؤ گی ساتھ؟ سیدہ اماں کمرے میں آتے ہی کمرے کی حالت دیکھ کر چونکی۔ اماں، یہ ضروری چیزیں ہیں میری۔ امامہ سالار کے سامنے اس سامان کو کاٹ کباڑ قرار دیے جانے پر کچھ جز بز ہوئی۔